दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खुदा एक है, ताकत एक है, कायनात को चलाने वाला एक है और इंसान इसी एक खुदा के सामने जवाबदेह है। ये बात सुनने में सादा लगती है, लेकिन जैसे ही हम तारीख को देखते हैं, एक सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अगर खुदा एक है, तो फिर उसके मानने वाले इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? ये इख्तिलाफ कहाँ से आया? ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल सदियों से इंसान के साथ चल रहा है और हैरानकुन बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब खुदा में तलाश करते हैं, हालांकि मसला वहाँ है ही नहीं। इख्तिलाफ खुदा में पैदा नहीं हुआ, इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब इंसान ने उस एक खुदा के साथ जुड़ने की कोशिश की। इब्तिदा में जब मजहब आया, पैगाम बहुत वाज़ेह था, एक खुदा को मानना, अच्छी और बुरी में फ़र्क करना और अपनी ज़िंदगी को एक अखलाकी दायरे में रखना। इस मरहले पर इंसान को ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी, ना लंबी तशरीहात, ना पेचीदा बाबहसें, ना ये सवाल कि कौन ज़्यादा जानता है और कौन कम। लोग मानते थे, अमल करते थे और इसी को काफ़ी समझते थे। ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है कि इब्तिदा में इख्तिलाफ बहुत कम था, इसलिए नहीं कि सब एक जैसे थे, बल्कि इसलिए कि दरमियान में ज़्यादा लेयर्स नहीं थी। इंसान और खुदा के दरमियान फासला कम था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे इंसानी ज़िंदगी फैली, नए हालात आए, नए मसाइल पैदा हुए, सवाल बढ़ने लगे। ये सवाल बगावत नहीं थे, ये फितरी थे। क्या ये उसूल हर सूरत में ऐसे ही लागू होगा? नए मसले पर क्या यही हुक्म चलेगा? यहाँ एक खामोश तब्दीली हुई। इन सवालों के जवाब बराह रास्त आसमान से नहीं आते थे। यहाँ इंसान दरमियान में आया, समझाने वाला, तशरीह करने वाला। अब खुदा एक ही था, लेकिन उस खुदा को समझाने वाले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। यहीं से एक नया मरहला शुरू हुआ। इख्तिलाफ खुदा के बारे में नहीं था, इख्तिलाफ इस बात पर था कि इस एक खुदा को समझा कैसे जाए। ये फ़र्क शुरू में बहुत मामूली था, लेकिन वक्त के साथ यही फ़र्क रास्ता बन गया और यही रास्ते बाद में एक दूसरे से अलग नज़र आने लगे। ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ कोई नया खुदा नहीं बना था, खुदा अब भी एक ही था, फ़र्क सिर्फ इंसान के तरीक़े में आया था। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे चलकर इख्तिलाफ फैला। इंसान कहाँ दाखिल हुआ? जब खुदा एक था और पैगाम भी एक था, तो इख्तिलाफ अचानक पैदा नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ज़रूरत की शक्ल में आया। जैसे जैसे ज़िंदगी पेचीदा होती गई, इंसान को हर नए मसले पर रहनुमाई चाहिए थी। ये सवाल सादा नहीं रहे थे, नए हालात थे, नए फैसले थे और हर फैसला ज़िंदगी पर असर डालने लगा था। यहाँ एक बात वाज़ेह है, इन सवालों के जवाब बराह रास्त आसमान से नहीं आते थे, यहाँ इंसान को समझाना पड़ा। यही वो लम्हा था जब इंसान खुदा और इंसान के दरमियान एक पल बनने लगा, समझाने वाला, तशरीह करने वाला। ये किरदार इब्तिदा में बहुत फितरी था। लोग अपने से ज़्यादा जानने वालों की तरफ रुजू करते हैं, ये इंसानी फितरत है। मसला यहाँ तक नहीं था, मसला उस वक्त पैदा हुआ जब ये समझ आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार बनने लगी। कुछ तशरीहात ज़्यादा मानी जाने लगी, कुछ बातें ज़्यादा कबूल होने लगी। लोग कहने लगे, हमें यही तरीक़ा समझ आता है, हम इसी पर चलते हैं। यहाँ एक सटल तब्दीली हुई। सच अब सिर्फ माना नहीं जा रहा था, सच समझाया जा रहा था। और समझाने में हमेशा इंसान शामिल होता है। इंसान के तजुर्बात, उसका माहौल, उसकी सोच सब तशरीह में शामिल होने लगे। यहाँ इख्तिलाफ न खुदा में था, न पैगाम में। इख्तिलाफ इंसानी फ़हम में था। एक ही बात दो इंसान सुने तो दोनों के जहन में एक जैसा मतलब पैदा नहीं होता। ये कोई गलती नहीं, ये इंसान होने की हकीकत है। लेकिन जब ये फ़हम लोगों की पहचान बन जाए, तो फ़र्क वाज़ेह होने लगता है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं रही, अब बात ये बन गई कि किसकी समझ ज़्यादा दुरुस्त है। यही से इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता रास्तों में बंटने लगा।
کوئی سختی سے چلنے لگا، کوئی نرمی سے، کوئی لفظ کو پکڑنے لگا، کوئی مقصد کو۔ خدا اب بھی ایک ہی تھا، لیکن اس ایک خدا تک پہنچنے کے راستے مختلف نظر آنے لگے۔ یہ فرق شروع میں چھوٹا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہی فرق گہرا ہوتا گیا، اور یہی گہرائی آگے چل کر اختلاف کی بنیاد بنی۔ جب انسان خدا کے پیغام کو سمجھانے لگا تو ایک بات آہستہ آہستہ واضح ہوئی۔ سب ایک ہی بات سے شروع کر رہے تھے، لیکن سب ایک ہی جگہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ یہاں اختلاف اچانک پیدا نہیں ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں سے بنا۔ کوئی کہتا تھا کہ اصل زور حکم پر ہونا چاہیے، کوئی کہتا تھا کہ اصل زور مقصد پر ہونا چاہیے، کوئی سمجھتا تھا کہ سختی راستے کو محفوظ رکھتی ہے، کوئی سمجھتا تھا کہ نرمی راستے کو قابل عمل بناتی ہے۔ یہ فرق ابتدا میں ناقابل برداشت نہیں تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سن لیتے تھے، اختلاف بحث کی حد تک تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ فرق راستہ بننے لگے، اور راستہ ہمیشہ سمت طے کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ کون سا راستہ زیادہ درست ہے۔ یہاں ایک اہم تبدیلی آئی۔ سچ اب صرف ایک اصول نہیں رہا، سچ ایک طریقہ بننے لگا، اور جب سچ طریقہ بن جائے تو دوسرا طریقہ خطرہ لگنے لگتا ہے۔ یہاں اختلاف مزید واضح ہوا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ دوسرا خدا مختلف ہے، وہ کہتے تھے دوسرا طریقہ غلط ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا فرق رکھتا ہے، کیونکہ یہ خدا پر سوال نہیں تھا، یہ انسان کے راستے پر سوال تھا۔ اب ہر راستہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ جڑنے لگا، راستہ شناخت بننے لگا، اور شناخت ہمیشہ اپنی حفاظت مانگتی ہے۔ یہاں اختلاف صرف سوچ کا نہیں رہا، وہ وابستگی کا مسئلہ بن گیا۔ لوگ راستے کے ساتھ اپنے فیصلے جوڑنے لگے، اپنی عبادت، اپنی زندگی اور اپنے تعلقات۔ اب اختلاف چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اختلاف اب رائے نہیں، راستہ تھا، اور راستہ انسان آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اختلاف اپنی شکل بدل چکا تھا، وہ ایک سچ کے اندر کئی راستوں کی صورت میں زندہ ہو چکا تھا۔ جب فہم اختیار بن گیا، جب راستے واضح ہو گئے، تو ایک بات خود بخود ہونے لگی۔ کچھ راستے زیادہ اختیار کرنے لگے، لوگ انہی کی طرف رجوع کرنے لگے، انہی سے پوچھنے لگے، اور انہی پر اعتماد کرنے لگے۔ یہ اعتماد اچانک نہیں آیا، یہ وقت کے ساتھ بنا، اور جیسے جیسے لوگوں کا اعتماد بڑھا، ویسے ویسے ان راستوں کو اختیار ملنے لگا۔ یہاں ایک نازک تبدیلی ہوئی۔ فہم اب صرف سمجھ نہیں رہا تھا، وہ فیصلہ بننے لگا تھا۔ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کون قابل قبول ہے اور کون نہیں۔ یہ فیصلے شروع میں واضح لفظوں میں نہیں کہے گئے، لیکن عمل میں نظر آنے لگے۔ کچھ باتیں عام سمجھی جانے لگیں، کچھ باتیں ناپسندیدہ۔ یہاں اختلاف غائب نہیں ہوا، وہ مزید منظم ہو گیا، کیونکہ جب کسی ایک فہم کو اختیار ملتا ہے تو باقی فہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ ختم ہونے کی علامت نہیں ہوتی، اکثر یہ دباؤ کی علامت ہوتی ہے۔ اب اختلاف کھل کر سامنے نہیں آتا تھا، لیکن وہ موجود رہتا تھا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مختلف ہیں، وہ کہتے تھے ہم اسی طریقے پر چلتے ہیں۔ یہ جملہ سادہ لگتا ہے، لیکن یہی جملہ حد کھینچ دیتا ہے۔ اب اختلاف سوچ کا نہیں رہا، وہ نظم کا حصہ بن گیا، اور نظم ہمیشہ تسلسل مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ فہم مضبوط ہوتے گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ یہ فرق غلط یا درست کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ فرق قبولیت کی بنیاد پر تھا، اور قبولیت اکثر سچ سے زیادہ آسانی کو دیکھتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اختلاف اپنے اگلے روپ میں داخل ہوا۔ اب وہ صرف راستہ نہیں تھا، بلکہ نظام بننے کے قریب تھا۔ جب کسی فہم کو مسلسل اختیار ملتا رہا تو وہ صرف ایک راستہ نہیں رہا، وہ ایک نظام بننے لگا۔ اب لوگ صرف کسی فرد کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ ایک ترتیب کو مان رہے تھے کہ کیا پڑھایا جائے،
کیسے سکھایا جائے اور کس حد تک سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ روزمرہ کا حصہ بنتا گیا۔ جہاں سیکھنا مقرر ہو گیا، وہاں سوچ بھی حدوں میں آ گئی۔ یہاں اختلاف غلط قرار نہیں دیا گیا، بس غیر ضروری سمجھا گیا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ دوسرا راستہ جھوٹا ہے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ فرق چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہی فرق دیوار بن جاتا ہے۔ اب اختلاف بحث نہیں رہا، وہ نظام سے ہٹنے کا نام بن گیا، اور نظام ہمیشہ اپنے اندر تسلسل چاہتا ہے۔ اسی لیے جو چیز نظام کے مطابق تھی وہ چلتی رہی، اور جو نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی۔ یہاں اختلاف ختم نہیں ہوا، وہ محفوظ ہو گیا، کتابوں میں، طریقوں میں اور سکھانے کے انداز میں۔ اور جب کوئی چیز محفوظ ہو جائے تو وہ آسانی سے بدلتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اختلاف صدیوں تک ویسے کے ویسے رہے، نہ اس لیے کہ وہ ہر دور میں نئے لگتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر دور میں سکھائے جاتے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اختلاف سوال نہیں رہا، وہ وراثت بن گیا۔ ہم نے اس پوری کہانی میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اختلاف کہاں سے آیا، اور راستے میں ایک بات بار بار سامنے آئی۔ اختلاف خدا سے نہیں نکلا، خدا شروع میں بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے۔ اختلاف وحی میں نہیں تھا، پیغام میں نہیں تھا۔ اختلاف اس وقت بنا جب انسان اس ایک سچ کے ساتھ جینے کی کوشش کرنے لگا، سمجھنے میں، سمجھانے میں اور پھر فیصلہ کرنے میں۔ وقت کے ساتھ یہ اختلاف سوچ سے نکل کر راستہ بنا، راستے سے نظام بنا، اور نظام سے وراثت۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ اختلاف کو خود نہیں چنتے، ہم اسے پیدائش کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اکثر یہ نہیں جانتے کہ ہم کیوں مختلف ہیں، بس یہ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو یہ نہیں کہتی کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، یہ صرف ایک بات واضح کرتی ہے: اگر خدا ایک ہے تو اختلاف خدا کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان کے سفر کا حصہ ہے۔ اور شاید اس بات کو سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ اختلاف ختم نہ بھی ہو تو ایک چیز ختم ہو سکتی ہے: اندھا دفاع۔ کیونکہ سچ ہمیشہ حفاظت نہیں مانگتا، وہ سمجھ مانگتا ہے، صدائے حق کے ساتھ۔